گزشتہ جو اس مبارک میں لفظ مذکور پر کافی مذکور میں نے پیش کیے. وذکر فی الکتاب مریم، وذکر فی الکتاب موسیٰ، وذکر فی الکتاب ادریس، وذکر فی الکتاب اسماعیل اور وذکر فی الکتاب ابراہیم. اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ میرے پیاروں کا ذکر کرو، میرے پیاروں کے ذکر سے فائدہ ہو. میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم حسین قریب دور سے تقریباً 2500 سال پہلے 25 صدیاں لگ بھگ کبھی جو تاریخی اعتبار ہے، تاریخی تحریر میں یہ فرق ہوتا ہے. آج لمبا زمانہ گزرا، 2500 سال تو کم از کم ہو سکتا ہے 4000 سال گزرے ہوں. تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہے سارا، اپنے سبق کو دہراتا ہوں، ایمان لاتا ہوتا ہوں. ایک ایسا شخص تخت حکومت پر بیٹھا ہوا تھا جس کو اللہ نے 4 جامع عالم میں وہ بادشاہ نصیب فرمائی. دنیا میں 4 ایسے بادشاہ ہوئے جن میں 2 مسلمان تھے اور 2 تھے کافر. جو کافر 2 تھے نا، ان میں ایک تھا بخت نصر اور ایک تھا نمرود. اور جو مسلمان تھے ان میں ایک تھے سیدنا پیغمبر سلیمان علیہ السلام. نبیوں کے نام کو ضرور ہے، پیغمبروں کے ذکر کو ضرور ہے، ان کے قدمین کو ضرور ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہ تھی وہ تو کیا فرشتے، کیا جن، کیا ہوا، کیا پانی، کیا پہاڑ، کیا مٹی، کیا ذرات، کیا چرند، کیا پرند، سب بری تھی. تو ان کو اللہ نے جتنی بڑی بڑی عزتیں عطا فرمائیں تو اتنا جھک جھک کر اپنی عاجزی کا بندگی کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن ایک نمرود ایسا بدبخت تھا اور ایک فرعون ایسا بدبخت تھا. ایک وقت نسل یہ وہ تھے جنہوں نے بدبختی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ آنا ربکم الاعلی، ہم تمہارے رب ہیں، نعوذ باللہ، کروڑ دفعہ نعوذ باللہ. تو جب انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے اعلان شروع کیا اور لوگوں سے زبردستی سجدے کروائے تو قانون قدرت کی حرکت میں آیا. اللہ نے فرمایا بڑی تو نے بدماشی کر لی، تجھے میں نے عزت دی تھی، تو جھک جاتا، بجائے جھکنے کے تیری گردن میں سریا آ گیا، پکڑ گیا. تو یاد رکھ ان کو بھیج رہا ہوں جن کے پاس کوئی سپاہ ہو، لشکر نہیں ہوگا، فوج نہیں ہوگی، فقط میرے نام کا ڈنکا ہوگا اور میرے آخری نبی کے دعوے باغ لگتے ہوں گے، ذبیح اللہ اسماعیل کے باغ ہوں گے، ان کی اولاد میں ہزارہ پیغمبر آئیں گے اور نام ان کا پیارا ابراہیم ہوگا علیہ السلام. اور کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، نہتے ہوں گے، لیکن ان کے پاس علم اور علم کی دریجیں اتنی ہوں گی، اتنی قوی تر ہوں گی کہ وہ تجھے زیر کر کے چھوڑیں گے اور تیرا ستیہ کر دیں گے. اور جس بات کو اعلان کریں گے اس اعلان پر خود بھی جم جائیں گے اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ کر جوب در جوب ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر ہر طرف سے توحیدی نغمے یوں الاپیں گے، لا الہ الا اللہ. ہوتا ہے
سبحان اللہ گلشن میں ننے پودوں کو ایسی جوانی کس نے دی اسی کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ جو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ سے لے کر تمام نبیوں رسولوں آدم علیہ السلام تک سب نبیوں کو ماننے والے ہیں اور سب نبی اور رسول توحید کا پیغام لے کر آئے توحید کے کلمات پڑھانے آئے تو سارے مل کر پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا اس نمرود کو جب طاقت ملی بادشاہت ملی تو آپ اسے بات کی آپ بھول گیا کہ میں کیا تھا اور کیا بن گیا جس اللہ نے عزتیں دی تھی اسی کا نافرمان اسی کے خلاف بہاد اور اسی کے بندوں کو بدلا کر گمراہ کر کے اپنے آگے گرا کے سجدے کرواتا کائنات کا رب نے فرمایا تجھے میں نے دی تھی مہلت تو جو مہلت سے فائدہ اٹھاتا ہے اس کو عزت اور مرتبہ زیادہ دیتا ہوں جو مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتا نقصان اٹھاتا ہے تو اس کی بھی ذلت مقدر کر دیتا ہوں اور وہ ایسا ذلیل ہوتا ہے کہ اس کے پاس اربوں خربوں فوج ہو جنگی ساز و سامان ہو تو یاد رکھو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ میرے حکم سے ان کروڑوں اربوں خربوں کو میں چند مٹھی بھر لوگوں سے بروا دیا کرتا ہوں اور ان چند لوگوں سے دین کی عزت بلند کروا دیا کرتا ہوں تو تم کو بہت سارے بیٹے سبحان اللہ کیسا اگر کوئی کہے نا کہ پابندی لگا دی ہے ان کی ایسی کی تیسی جو پابندی لگا ذکر خدا مصطفیٰ پر ہم تو گج بج کے ہاتھ بلند کر کے کہہ دیں گے سبحان اللہ تعالیٰ ان حج کے دنوں میں جہاں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہیں ہم وہاں نہ جا سکے اللہ رسول نے یہاں ذکر کر کے تو اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے سبحان اللہ کو قبول فرمائے اور اس کے جو فوائد ثمرات فیض و برکات احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے کہ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت ملتا ہے شجرکاری رحمت باری دنیا کے اندر ہو یا کسی مقام پر ہو اللہ رسول کو اتنی پیاری ہے اتنی پیاری میں کیا بتاؤں اور جو سبحان اللہ یہاں کہے جنت میں اس کا درخت لگ جائے اب ہماری مرضی کے ایک درخت لگائیں جنت میں باغات لگا دیں جو درخت سبحان اللہ سے لگتا ہے تمہارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری ادا فرماتے ہیں کہ اس کے درخت اس درخت کے جو پتے ہیں وہ دنیا کے سارے لوگ مل کر گرنا شروع کریں نہیں گر سکتے اور ہر پتا جس کا درخت لگایا جاتا ہے اس کے لیے ہمیشہ دعائے خیر اور مغفرت کرتا ہے اب تمہاری مرضی ہے جو ٹائم آج تک میں چل رہا ہے وہ ہو گیا اب میں کتنی دیر اور بیان کروں آپ مجھے بتائیں گے لیکن وقت بتائیں کب تک چلاؤں سارے چپ ہو گئے سر تک یہ دیکھو نہیں ہنستے رہو سارے اللہ رسول کی محبت میں سبحان اللہ تو میں آپ کو 1 منٹ بھی روک نہیں دیتا آپ اگر 5 لاکھ پیس بھی لے کر آئے نا بس اللہ کی وجہ ہی ہے دین کتنا سستا نہ سکتا ان کی قربانیاں ہیں گردنیں کٹی ہیں جسموں پر گھوڑے دوڑے ہیں کربلا میں تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ظالم نے کیا کچھ نہیں کیا آگ میں ڈالا پتہ نہیں کیا کچھ خود تمہارے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنے مظالم ڈھائے گئے